الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. ہم لوگ ہمارا اپنا جو درس کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے اسی سے جڑ کر آج سے ایک نیا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ موضوع نیا اس لیے ہے کہ ہم اس میں ایک خاص شخصیت کے بعض افکار و نظریات پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور پرانا اس حیثیت سے ہے کہ ہمارا جو موضوع اب تک چل رہا تھا وہ تھا علماء اور مفکرین کے درمیان فرق. علم کیا ہے، فکر کس کو کہتے ہیں، ایک عالم اور ایک مفکر کے درمیان کن باتوں کا بنیادی فرق ہوتا ہے، اس پر ہم نے بات چیت کی. اب تک ساری گفتگو کے خلاصے کے طور پہ کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج ہم ان باتوں کی طرف واپس نہیں جائیں گے، بس یہ بات یاد دلا دینا مناسب سمجھتا ہوں. عالم کس کو کہتے ہیں ہم نے سب بتایا آپ کے سامنے، سمجھا ہم نے، آپ نے سبھی نے، کہ جو شریعت کے حقائق جو بیان ہوئے ہیں ان کو ویسے سمجھیں جیسے اللہ کی مراد تھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، اور اسی ڈھنگ سے لوگوں کے سامنے بیان کریں. اب اللہ کی مراد کیا تھی، رسول کی مراد کیا تھی، اس کو متعین کرنے کا طریقہ ہم نے سنا، سمجھا کہ نبی نے قرآن کو پہلے سمجھا، اللہ کی مراد کو پہلے سمجھا، پھر اللہ کے نبی نے اس مراد کو واضح کیا. اب قرآن کی آیتوں سے اللہ کی مراد کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے آپ کی مراد کیا ہے، اس حقیقت کو سب سے اچھی طرح سمجھنے والے صحابہ تھے. تو جو بھی تفسیر اور تشریح جو بھی آئے گی وہ صحابہ کے ذریعے آئے گی، تو یہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ یہ بات علم کی ہے، یہ بات علم کی. اور جو آدمی ان اصولوں پر گفتگو کرے گا، قرآن کی آیت اور اس کی وہ حقیقت بیان کرے جو اللہ کے نبی کی احادیث میں جس کی وضاحت آئی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کے ساتھ نبی کی بات کی وضاحت وہ نقل کرے جو نبی کے صحابہ نے قرآن کی تفسیر کے طور پہ یا حدیث کی تشریح کے طور پہ نقل کی ہو، تو اس کو کہتے ہیں یہ عالم. یہ عالم. مفکر کس کو کہتے ہیں، ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھی کہ فکر کیا ہے، انسانی عقل کیا ہے، اور نبوت کے مقابلے میں عقل کی حیثیت کیا ہے. بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی. میں نے آپ کے سامنے مفکر کا یہ تعارف رکھا تھا کہ مفکر وہ ہوتا ہے یا وہ شخصیت ہوتی ہے جو اپنے زمانے کے حالات کے مطابق شریعت کے حقائق پر غور و فکر کر کے اپنے زمانے کے حالات سے اسے بالکل میل کھانے والا، جڑنے والا یا اس پر فٹ ہونے والا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح جو شبہات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ان کے اپنے دعوے کے مطابق ان کا ازالہ کرتے ہیں، اور اسلام کو ہر زمانے کے لیے قابل قبول بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. ہم نے بہت سی باتیں سنی، سمجھی کہ حقیقت میں علم کا جو طریقہ ہے یہی طریقہ شریعت میں اسی کی طرف ابھارا گیا ہے. مفکرین کا جو طریقہ ہے اس پر نہیں ابھارا گیا کہ ہر آدمی اپنے دور میں دین کی ایک نئی تشریح کرے. شریعت میں کہیں اس کی ترغیب نہیں. غور و فکر کی دعوت ہے، تدبر تفکر کی دعوت، لیکن تفکر کس میں ہو اور کس مقصد سے ہو یہ شریعت نے حدود متعین کر دیے ہیں. کسی آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے حالات کے اپنے زمانے کے حالات اور اپنے حالات کے تقاضے کے نام پر
حقیقت جو شریعت کی دین کی جو ہے اس کو ایک نئے انداز میں ایسے تعبیر کرے کہ پرانی جو حقائق تھے ان کو رد کر دیں، انکار کر دیں، اسلامی شریعت میں ایسی کسی فکر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے بیان کیا، جو بھائی چاہتے ہیں وہ اس سلسلے کے پرانے دروس میں دیکھیں، بڑی تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آج ہم لوگ عالم اسلام کی یا اس وقت دنیا میں ایک مشہور شخصیت ہے، ان کے بعض افکار کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نئی تحقیق کے نام پر، جدید ذہن سے موافقت کرنے کے نام پر، اور ایسے ہی بہت سے مبررات جسے کہتے ہیں یعنی ریزنز دے کر، دین کے بنیادی مسلمات، بہت سے مسلمات، ایک دو نہیں دسیوں مسلمات ایسے ہیں جن سے کھلا انحراف انہوں نے کیا ہے، کھلا انحراف انہوں نے کیا ہے۔ عقیدے کی بعض ایسی بنیادی باتیں کہ اگر حجت قائم ہو جائے اس مسئلے میں تو آدمی پر کفر کا حکم لگ سکتا ہے، اس قسم کی بعض باتیں ان سے سرزد ہوئیں، لیکن بدقسمتی سے یہ باتیں بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں۔ ان کی جو تصویر دوسرے لوگوں کے سامنے ہے وہ ایک دوسری ہی تصویر ہے۔ اب اس دوسری تصویر کو دیکھ کر بہت سی وہ باتیں جو میں جسے بتا رہا تھا کہ کفر کے درجے تک کی بعض باتیں، ان باتوں کو لوگ جو ہے نظر انداز کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کسی بھی مفکر کو چاہے وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، ہم بات نیت کی نہیں کریں، ہم سمجھ لیں کہ 100% وہ مخلص ہے، یہ اجازت تو کسی کو نہیں ملتی کہ اس کی اخلاص نیت کے بعد پھر وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ایسا نہیں۔ اسلامی شریعت کے حقائق ایک امانت ہوتے ہیں، ان کو جو ہے لینا ویسے چاہیے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اور اس امانت کو ویسے ہی دوسری نسل تک منتقل کرنا، یہی ایک عالم کا کام ہے، یہی فرق ہے۔ اور اسی لیے یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علم بہت مشکل ہے، علم کا حصول بہت مشکل ہے، فکر بہت آسان کام ہے۔ لوگ الٹا سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام بہت آسان ہے۔ یاد رکھیں جب ہم علماء کہتے ہیں تو طے شدہ کچھ نصابی کتابوں کو پڑھ لینے کا نام ہم جو ہے علماء کے اس درجے میں نہیں رکھ رہے جن کو ہم یہاں مراد لے رہے ہیں۔ وہ علماء جو حقائق شرعیہ کو پوری گہرائی کے ساتھ کو جانتے ہوں، اس کی واقفیت رکھتے ہوں، اس درجے تک پڑھنا بڑی محنت کا کام، بڑا مشکل کام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مفکرین کا جو طریقہ ہے یہ بہت آسان ہے۔ اور اس چیز کی جو ہے کچھ مثالیں ہم پہلے دے کر آئے ہیں، آپ چاہیں تو اس کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ تو یہ کام بہت مشکل ہے، علم علماء کا کام، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ جو چیز آپ سنتے ہیں ہو بہو سنیں اور ہو بہو پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ علماء کا کام کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، اور دوسری روایت میں فحفظها وأداها كما سمع۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے، پھر اسے یاد رکھتا ہے، اور جیسا سنا ہے ویسے اسے پہنچاتا ہے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، یہ ایک امانت ہے جسے جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ لینا چاہیے، اسی اہتمام کے ساتھ پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے سلف صالحین کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ الفاظ کو بھی اتنی ہی احتیاط کے ساتھ لیتے تھے، اور الفاظ کے بعد ان الفاظ کی حقیقت اور معنی و مفہوم بھی جو ہے صحابہ سے لیا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ میں ذکر کر چکا ہوں پہلے، اور اسی دیانت کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے مفکرین کا جو طرز عمل ہے، مولانا جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں ایک شخصیت کا، انہوں نے بھی اسی نقش قدم پر چل کر دین کی خدمت کے نام پر اور دین کی ایک طرح سے کہیے کہ نصرت اور مدد کے نام پر ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو باتیں شاید کوئی بے دین آدمی نہ لکھے بعض اوقات، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ بھی جائیں گی۔ کون شخصیت ہے یہ مولانا وحید الدین خان ہے۔ مولانا وحید الدین خان، میں مختصراً ان کا تعارف کروا دیتا ہوں ان بھائیوں کے لیے جو نہیں جانتے، ورنہ یہ جانی پہچانی شخصیت ہے، گمنام نام نہیں ہے۔ ہاں ہم شاید نہیں جانتے ہوں گے، ہمارے بعض سامعین یا سامعات نہیں جانتی ہوں گی، لیکن یہ شخصیت جانی مانی بین الاقوامی شہرت رکھنے والی شخصیت۔
مختصر ان کا تعارف آپ کے سامنے کروا دیتا ہوں. ان کی پیدائش سن 1925 میں ہوئی، 1 جنوری 1925، اور اب تک باحیات ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تقریباً 88 سال کی بات ہوگی، یعنی تقریباً 90 سال کہیے آپ، لگ بھگ آگے پیچھے 90 سال کی عمر ہے. 90 سال کی عمر ہے. اعظم گڑھ یو پی کا جو علاقہ ہے ہندوستان میں، یو پی میں جو اعظم گڑھ کا علاقہ ہے، وہاں کی ان کی پیدائش ہے. وہیں پرورش ہوئی اور وہیں انہوں نے باقاعدہ مدرسے میں تعلیم حاصل کی، یعنی مدرسے سے مستند عالم ہے، مدرسے سے سند یافتہ عالم ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی توجہ جو سائنسی علوم ہیں اور جدید جو تحقیقات وغیرہ ہیں، ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان پر محنت کرنے کی طرف پھیری. اور پھیرنے کے بعد بہت کچھ انہوں نے جو ہے اسی کو موضوع بنا کر جدید سائنس اور اسلام اور جدید سائنس اور جدید ترقی، اس بنیادی موضوع کو لے کر بہت کچھ انہوں نے لکھا. اس وقت 200 سے زیادہ کتابوں کے مؤلف ہیں، اردو اور انگریزی میں. اور میری معلومات کی حد تک یہ 2 بنیادی زبانیں ہی وہ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، اردو اور انگریزی. عربی کی واقفیت کے تعلق سے ذرا سا جو ہے مسئلہ میں جیسے آگے چل کر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے آئے گا. تفسیر انہوں نے لکھی ہے، باقاعدہ تفسیر لکھی ہے تذکیر القرآن کے نام سے، بہت زیادہ لوگوں کے اندر عام ہے. ان کا جو ہے تعارف کروانے کے لیے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس وقت میرے خیال میں شاید جو 8-10 ٹی وی چینل ہوں گے جن پر ان کے مستقل جو ہے لیکچرز وغیرہ آتے ہیں یا یہ بولتے ہیں. آپ چاہیں تو جو ہے زی سلام کی بات کریں، آپ چاہیں تو جو ہے ای ٹی وی اردو کی بات کریں، آپ مختلف مختلف چینل ہیں، ٹی وی چینل، کیو ٹی وی، ان سب چیزوں پر آتے، مختلف ٹی وی چینلوں پر آتے رہتے ہیں. ان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ ہندوستان میں غیر مسلم طبقہ بالخصوص جو ہے جو انتہا پسند طبقہ سمجھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کی ایک معتدل آواز سمجھتے ہیں ان کو، یعنی مسلمانوں کا ترجمان، اور ایسا ترجمان جو جذباتیت سے پاک ہے. اس حیثیت سے جب بھی کوئی مسلمانوں کے ایشوز اٹھتے ہیں، ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے ٹی وی پر، یا ان کا جو ہے انٹرویو ہوتا ہے اور اخبارات میں نشر ہوتا ہے، اخبارات میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے صرف بتا دوں کہ بین الاقوامی اور ملکی سطح پر کئی ایوارڈ بھی ان کو دیے گئے ہیں. سوویت یونین روس کی پرانی جو تھی اس وقت، گورباچوف کے دور میں باقاعدہ بین الاقوامی امن کا انعام ان کو ملا ہے. ہندوستان میں جو ہے پدم بھوشن ایوارڈ، جو سول ایوارڈ ہوتا ہے، یعنی سول لیول کے جو ایوارڈ ہیں اس میں 3 درجے کا ایوارڈ سمجھا جاتا ہے پدم بھوشن، یہ ایوارڈ بھی ان کو ملا ہے. اور 2009 میں راجیو گاندھی سدبھاونا ایوارڈ، یعنی بین یکجہتی، مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ایک قومی یکجہتی کے موضوع پر ان کو حکومت کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا. یہ سب کچھ ہے. اس وقت بھی ان کا اپنا جو ہے ایک تو المرکز الاسلامی ہے، جو مسلمان ایک اپنا مرکز ان کا اپنا سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے سی پی ایس کے نام سے یہ سینٹر چلاتے ہیں. سی پی ایس، سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچوالٹی، یعنی روحانیت، امن اور روحانیت کا مرکز. اس موضوع پر چلاتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ ان کا اپنا، انہوں نے سن 1970، آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات بتا دوں کہ جب جماعت اسلامی کی تاسیس ہوئی تھی، بنیاد رکھی گئی تھی، تو جو لوگ مولانا مودودی کے ساتھ جڑے تھے ابتدا میں، ان میں سے یہ تھے. اور جو لوگ ان کو چھوڑ کر نکلے، بہت سے علماء گئے تھے چھوڑ کر نکلے مودودی صاحب کو، تو چھوڑ کر الگ ہونے والوں میں سے یہ بھی تھے. اور وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی تعبیر کی غلطی، جس میں انہوں نے جماعت اسلامی پر رد کیا، مولانا مودودی کی جو فکر تھی اس کا رد کیا، اور بتایا کہ جو ہے جو تعبیر اسلام کی جو تصویر کشی مولانا مودودی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو ہے ان کی تعبیر کی غلطی ہے. یہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ان پر رد کرتے ہوئے. اور سن 1970 میں جو ہے اردو میں الرسالہ کے نام سے ایک منتھلی میگزین شروع کیا، الرسالہ. اور 1970 سے لے کر آج تک مسلسل یہ شائع ہو رہا ہے اردو زبان میں.
پھر اس کے بعد انگریزی زبان میں سن 1980 سے غالباً سن 1980 سے وہی الرسالہ جو ہے انگریزی زبان میں بھی شروع کیا. اور جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، اردو کا ہو بہو ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ کچھ کوٹنگ میں اگر اردو میں دوں آپ انگریزی کا رسالہ میں تلاش کریں تو مشکل ہوگی. میں جہاں تک جانتا ہوں مستقل انگریزی میں لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ مضامین مشترک ہوں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں دونوں الگ الگ لکھتے ہیں. پھر 1986 میں 1986 سے ہندی میں بھی الرسالہ انہوں نے شروع کیا. اور یوں کہیے کہ اصل جو لکھتے ہیں وہ الرسالہ میں لکھتے ہیں. اور اس کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ جو ہے اکیلے پورا رسالہ لکھتے ہیں، دوسرے کسی آدمی کی جو ہے تحریر اس میں چھپتی نہیں ہے. اب جو رسالے آتے ہیں اس میں یہ ساری تفصیل ان کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ شخصیت کا مکمل آپ کے سامنے تصور آ جائے. ان کی ایک کتاب ہے الاسلام یتحدی کے نام سے، یعنی عربی زبان میں ہے، لکھی تو انہوں نے جو ہے انگریزی میں اردو میں دونوں زبانوں میں تھی. علم جدید کا چیلنج اردو میں یہ نام تھا اس کا. اس کو جو ہے انہوں نے اس میں سائنس کی جتنی ترقیات تھیں ان کی طرف سے جو ہے مطلب ان کا دفاع کیا اور ان کے بارے میں یہ بات ثابت کی کہ جو باتیں سائنس آج کہہ رہی ہے قرآن مجید جو 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. آج آپ لوگ جو ہے بہت سے دوسرے مقرروں کے ذریعے جانتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کا جو ہے جو تعلق ہے، اس موضوع کو آپ نے بعض مقرروں کے ذریعے جانا، لیکن اس موضوع پر انہوں نے کتاب بہت پہلے لکھی اور یہ کتاب بین الاقوامی سطح پر شہرت پائی. اور اس کتاب کی وجہ سے ان کی بہت اچھی ایک شبیہ بیٹھی اور لوگوں کے دلوں میں بہت اونچا مقام ان کا پیدا ہوا. اور کتاب میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو سائنسی افکار و نظریات کو رد جو غلطی تھی اور جو حقائق سائنس نے ثابت کی حقیقت میں، ان حقائق کو اسلامی شریعت پہلے ہی ثابت کر چکی ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی بیان کر چکے ہیں. اس موضوع پہ بڑی جاندار کتاب ہے، آج بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، بلکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں بعض یونیورسٹیوں میں بعض سبجیکٹس میں ریفرنس کے لیے بعض کتابیں جو دی جاتی ہیں ان کی یہ کتاب جو ہے ریفر کی جانے والی کتابوں میں شامل کی گئی. اتنی جو ہے زبردست کتاب انہوں نے لکھی. یہ ان کی جو ہے خصوصیات ہیں، یہ شخصیت کا ایک تعارف ہے. کچھ خصوصیات ان کی اپنی ہیں جو کھل کر سامنے آتی ہیں، نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحریر میں جو ہے لکھنے میں جو ہے بہت جان ہے، قلم کا زور جو ہے بہت ہے اور بہت اچھا انداز اس میں اس لیے لکھتے ہیں کہ انداز اتنا اچھا ہے کہ پڑھنے والا آدمی بہت متاثر ہوتا ہے. اور میں یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جو باتیں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس میں ان کا بہت اہم رول ہے، ان کا بہت اہم رول ہے. تحریر میں بہت جان ہے. اور تحریر میں جان کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو بھی باتیں کرتے ہیں عام طور پہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو سائنسی حقائق کی روشنی میں ثابت شدہ حقیقت کے طور پہ سامنے آتی ہیں. عام طور پہ علماء کی تحریروں میں چونکہ سائنسی حوالے وغیرہ نہیں ملتے، اس لیے عام علماء کے تحریروں کے مقابلے میں نوجوان ان کی تحریروں سے یا پڑھا لکھا طبقہ ان کی تحریروں سے زیادہ جلدی متاثر ہوتا ہے. اس لیے کہ سائنس کو جو ہے ڈائریکٹ ایڈریس کرتے ہیں، سائنسی موضوعات کو لے کر براہ راست اس کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں. دوسری بڑی ان کی ایک خصوصیت یہ بھی شمار کی جاتی ہے کہ مختلف اطراف و اکناف روزمرہ کے جو واقعات ہیں ان سے نکات مستنبط کرنے کا ایک خاص ملکہ، ایک خاص خصوصیت ان کے پاس ہے. لوگ جو ہے وہ بہت متاثر ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو بڑے پتے کی بات نکال کر بتاتے ہیں. ایک فلسفی کی حیثیت سے بہت اچھی پناہ پہچان، بہت اچھی شناخت ہے. ایسے ہی ان کی دو خصوصیات خود یہ بتاتے ہیں اور جو ان سے متاثر لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ جو خاص دو خصوصیات ہیں ان پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے. ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ دعوت اللہ یعنی غیر مسلموں تک اسلام کی تبلیغ، اس موضوع پر ہندوستان میں سب سے زیادہ لکھنے والے یہی ہیں. یہ ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے اور ان کے ماننے والے کہتے بھی ہیں. اور دعوت کا جو طریقہ یہ بتاتے ہیں وہی اصل پریکٹیکل ہے، اس کے علاوہ جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ایک ان کا خاص موضوع ہے دعوت اللہ، اور حقیقت میں دعوت کے موضوع پہ بہت انہوں نے لکھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو لکھا ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے، ہم اس پہ بعد میں گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ایک اور خصوصیت جو اپنی یہ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرا موضوع ہے معرفت. معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت. یہ کہتے ہیں یہ اسی کو جو ہے روحانیت کا نام دیتے ہیں، اسی کو روحانیت کا نام دیتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں. ہم ان دونوں موضوعات پر آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ دعوت کا جو تصور یہ دیتے ہیں اور معرفت کا جو تصور یہ دیتے ہیں وہ کس حد تک جو ہے شریعت سے قریب ہے، دور ہے. ہم اس پر بات کریں گے. میں نے آپ کے سامنے مولانا وحید الدین خان صاحب کی
شخصیت اور ان کے جو مختلف زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا کے کئی ایک بڑے بڑے جو ادارے ہیں اس قسم کے، جس میں خاص طور پہ کئی انٹرفیتھ ڈائلاگ جسے کہتے ہیں، بین مذہبی مذاکرات، ایسے کئی جو ہے تنظیموں وغیرہ کے یہ ممبر بھی ہیں، کئی جگہ اس قسم کے پروگراموں میں بلائے جاتے ہیں. بلکہ ہندوستان میں ایسے بھی مواقع گزرے ہیں جب ان کو جو ہے یہاں کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے اسٹیج پہ بلا کر تقریر کرنے کا موقع دیا. مولانا کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی دعوت کی کامیابی ہے اور ان کے اسلوب کی کامیابی ہے، اور اس اسلوب سے پیش کریں گے تو دعوت کامیاب ہوگی. وہیں دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ اسلام کو اس قدر توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ وہ اسلام بالکل ویسا اسلام بنتا ہے جیسے جو ہے یہ انتہا پسند تنظیمیں چاہتی ہیں. یہ اس موضوع پہ ہم لوگ آئندہ گفتگو کریں گے. مولانا وحید الدین خان صاحب کی یہ شخصیت کا مختصر سا تعارف تھا. اگر اس تعارف میں آپ کے اور ہمارے سامنے کچھ خوبیاں ان کی آتی ہیں، ان کی کچھ خوبیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور کوئی ان سے متاثر ہے، تو ایک حقیقت میں یہاں اصل میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں ان ساری باتوں کو ذکر کرتے. دیکھیے، جو خوبی ہے وہ انسان کی خوبی ہے، کسی کے اعتراف کرنے نہ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ خوبی اس کے پاس خوبی کی حیثیت سے باقی رہے گی. لیکن وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کے پاس ایک یا دو خوبیاں یا 10 خوبیاں یا 20 خوبیاں ہوں تو یہ خوبیاں اسے اس مقام پہ تو نہیں لے جاتی کہ پھر وہ جو بھی کہے وہ حق ہی ہو جائے، پھر وہ جو چاہے کہے اور ہم اسے وہ مقام دے دیں کہ وہ جو کہہ دیں وہی دین کی تشریح ہے، وہ جو کہہ دیں وہی دین کا معنی و مفہوم ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو تسلیم کریں. ہم جب جس وقت اب گفتگو کرنے شروع کرنے جا رہے ہیں، جس وقت ہم ان پہ گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم اس حقیقت کو جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے ان کی خوبیوں کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے نہ ان کا قد بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. جو خوبی اللہ کی دی ہوئی ان کے پاس ہے وہ خوبی ہے، جو خوبی ہے وہ ہے ان کے پاس خوبی، اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی خوبیوں کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہو جائے کہ جو وہ کہیں سب دین ہو جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور آج آپ کے سامنے اسی تمہید کے ساتھ میں ان کے افکار پر گفتگو کرنا شروع کرتا ہوں. دیکھیے، فکر کے راہ سے جو گمراہیاں اسلام کے اندر آئی ہیں، لوگ جو ہے ان کی طرف توجہ کم دیتے ہیں. عام طور پہ جو بدعتیں معروف ہیں ان پر تو بہت گفتگو کرتے ہیں، لیکن مفکرین کی طرف سے جو اس قسم کی گمراہیاں آتی ہیں اکثر و بیشتر ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. میں آپ کے سامنے ان کی تحریروں کی روشنی میں آج سے شروع کر رہا ہوں گفتگو، اور مسائل اتنے ہیں کہ میرے خیال میں نہیں لگتا کہ آج یا کل 1-2 مجلسوں میں ختم ہوں گے. کوشش کریں گے جتنا جلدی ممکن ہو سمیٹ سکیں اور ہم اپنے موضوع کو ختم کر لیں. لیکن میں آپ کے سامنے سب سے پہلے شروع کرتا ہوں. مولانا وحید الدین خان صاحب نے مختلف باتیں مختلف کتابوں میں لکھی ہیں. میں پہلے کچھ منتخب ان کی اپنی عبارتیں پڑھ کر ان کی سوچ، ان کے افکار کیا تھے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد واپس لوٹ کر کچھ ان کے متعلق وضاحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا جو مسئلہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مولانا کا ماننا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے، اسوہ کاملہ نہیں تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تو ہیں، بہترین نمونہ تو ہیں، لیکن کمپلیٹ نمونہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اچھا نمونہ تو ہیں لیکن مکمل نمونہ نہیں. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اتنی باتیں آگے پیچھے کر کے جو لکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ان کی اپنی کتاب سے پڑھ کر سناؤں گا تاکہ کوئی نہ کہے کہ ہم نے الزام دیا ہے. میں شروع کرتا ہوں ان کی اپنی تحریر سے. یہ کتاب ہے قیامت کا الارم، انسانی تاریخ کے خاتمے کا آغاز. مولانا وحید الدین خان، بنگلور میں ایک سینٹر ہے جس کو جو ہے پازیٹیو تھنکرز فورم کہتے ہیں. پازیٹیو تھنکرز فورم یعنی مثبت سوچ کی رکھنے والوں کا کی کمیٹی یا گروپ ان کا بنگلور میں. اس کی جو ہے نگران کی حیثیت سے عبداللہ برمی صاحب ایک ہیں، وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں. عبداللہ برمی صاحب یہی انہوں نے ہی اس کتاب کو ترتیب دے کر کتابی شکل میں شائع کیا ہے قیامت کا الارم کے نام سے. اور یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں اس لیے کہ ہم اس کتاب کے اوپر خصوصی جو ہے توجہ دیں گے، گفتگو کریں گے اس پر.
یہ کتاب یہ اس میں جو بھی تحریریں ہیں یہ پہلے جو الرسالہ مولانا کا تھا اس میں یہ تحریریں چھپیں، پھر انہی تحریروں کو اکٹھا کر کے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ اب قیامت کے الارم میں جو تحریر ہے اس سے متعلق مولانا وحید الدین خان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ زیر نظر مقالہ 2 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ اس درمیان اس مقالے کو بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو برائے مطالعہ دیا گیا، انڈیا کے اندر بھی اور انڈیا کے باہر بھی۔ خاص طور پر انڈیا کے تقریباً تمام بڑے تعلیمی اداروں سے منسلک افراد کو اسے پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ اس کو پڑھنے کے بعد تمام اہل علم نے اس سے بنیادی طور پر اتفاق کیا۔ یہ بہت بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ کہہ رہے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد تمام اہل علم نے اس سے بنیادی طور پر اتفاق کیا، کسی بھی عالم کی طرف سے کوئی قابل ذکر اختلاف سامنے نہیں آیا۔ اس طرح کے 2 سال گزرنے کے بعد اب الرسالہ میں اس کو شائع کیا جا رہا ہے، اور الرسالہ جو ہے 2010 مارچ 2010 کا جو اس میں یہ بات لکھی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں اس میں آئی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو تقریباً ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کے جتنے معروف علماء تھے ان تک پہنچائی گئیں، اور بنیادی طور پہ 1-2 چھوٹی باتیں کہیں کسی نے کہیں لیکن بنیادی باتوں سے سب نے اتفاق کیا۔ گویا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں جو بھی اس میں لکھ رہا ہوں یہ گویا امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ آپ جانتے ہیں محدثین کے پاس یہ طریقہ تھا، وہ جو ہے حدیث کی کتاب ترتیب دینے کے بعد وقت کے جو محدثین ہوتے ان کے سامنے پیش کرتے، سب اس سے جو ہے مطلب اتفاق کرتے تو اس کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی۔ مولانا اس کتاب کو ویسی ہی کچھ اہمیت دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، میں معاملے کو صاف کرنے کے لیے کہوں کہ جن لوگوں کو یہ دی گئی پتہ نہیں انہوں نے کن کن علماء کو دیا، کن کن علماء کو دی، یہ فہرست سامنے آنی چاہیے، تاکہ اگر واقعی معنوں میں کوئی علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس سے موافقت کی ہے تو ان کا بھی محاسبہ کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تب پھر جو ہے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ ہو سکتا ہے ہر مکتب فکر کے کچھ جو ہے مطلب فارغین مدارس کو دے دی گئی ہو، انہوں نے پڑھ کر جو ہے پتہ نہیں کتنا سمجھا کتنا نہیں سمجھا، انہوں نے علماء کے اتفاق پر محمول کر لیا۔ یہ فہرست سامنے آنی چاہیے۔ یہ مطالبہ بعض جرائد کے ذریعے، بعض میگزینز کے ذریعے، اردو میگزینز کے ذریعے رکھا گیا، لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں اب تک اس کا جو ہے سامنے نہیں آیا، معاملہ سامنے نہیں آیا کہ کس کو پیش کیا گیا تھا، کس نے موافقت کی۔ آپ کی اطلاع کے لیے البتہ میں یہ ذکر کر دوں، جن لوگوں تک یہ اس کا نسخہ مسودہ پہنچا تھا بدقسمتی سے ان میں سے ایک میں بھی تھا، اور جس وقت میرے پاس یہ مسودہ پہنچا قیامت کے الارم کا، میں نے پورا رسالہ نہیں پڑھا، ابتداءً کچھ سطریں پڑھی جس میں انہوں نے کیا کیا ہے، قیامت کی بعض نشانیوں کو جو ہے تمثیل یعنی مثال قرار دے کر اس کو جو ہے ایک دوسرے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور بظاہر ایسا لگتا تھا شروع میں رسالہ ابتدا میں جب ہم دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ اس میں یہ بات جو ہے صرف اس حد تک کوشش کی گئی کہ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں یہ بات بتائی جائے کہ قیامت کی مختلف نشانیوں سے یہ سائنسی تحقیقات مراد ہیں۔ اتنا ہی میں سمجھ سکا تھا جتنا میں پڑھا اس کی روشنی میں، اس لیے کہ ابتدائی کتاب میں یاجوج ماجوج وغیرہ کا ذکر ہے، وہاں یہ سب گمراہیوں کی باتیں صاف نہیں ہیں۔ میں نے جو متعلقہ شخص تھے جنہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا، اس وقت ہی میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یاد رکھیں مفکرین کی تحریریں، مفکرین کی جو تحریریں ہوتی ہیں بعض اوقات ایک خاص بیک گراؤنڈ میں ان کی تشریح بہت صحیح نظر آتی ہے، لیکن اپنے جو ہے اپنے جب اس کو ایک دوسرے سیاق میں جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بہت بڑی گمراہی تھی، بہت بڑی غلطی تھی۔ اس لیے اس قسم کی تحریروں کو بتائیے کہ اس قسم کی تحریروں کو شائع نہ کیا جائے، یہ میرا جو ہے رد عمل تھا۔ اب یہ کوئی چھوٹا موٹا رد عمل تو نہیں تھا کہ میں نے جو ہے مطلب اتفاق کر لیا کہا جائے، لیکن ہوا یہی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کتاب چھپ کر سامنے آئی۔ میں اس لیے یہ بات سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں اس کے اندر کہی جا رہی ہیں یہ ایسی خطرناک باتیں ہیں کہ کفر کے درجے کی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ پورا بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ نہیں، یعنی کمپلیٹ نمونہ نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے قیامت کا الارم، صفحہ نمبر 28 اور 29 اور 30، اور اس سے پہلے جو ہے صفحہ نمبر 27۔ بات کچھ آگے پیچھے ہے لیکن صفحہ نمبر 27 سے 30 تک یہ باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے وہ لکھتے ہیں، آپ بلا شبہ آخری پیغمبر یعنی فائنل پروفٹ تھے، لیکن آپ ہر صورتحال کے لیے آخری نمونہ یعنی فائنل ماڈل نہ تھے۔ یہ ان کی اپنی تحریر ہے۔ چنانچہ قرآن میں آپ کے لیے
اسوہ حسنہ کا لفظ آیا ہے نہ کہ اسوہ کاملہ کا۔ اب آپ دیکھیں قرآن سے استدلال کا یہ عجیب انداز ان کا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو معنی بھی اپنا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسوہ حسنہ کا مطلب انہوں نے یہ لیا، لفظ کا صرف ظاہری مفہوم لے لیا۔ عربی زبان جو جانتے ہیں وہ اس تفسیر کو جو ہے کبھی قبول نہیں کریں گے کہ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف بہتر نمونہ ہے، وہ جو ہے مکمل نمونہ نہیں ہے۔ یہ آج تک کسی نے نہیں سمجھا۔ اب بتائیے کسی نے سمجھا ہو کہ یہ اسوہ حسنہ کو اسوہ کاملہ کی حیثیت سے صحابہ نے نہیں سمجھا تھا؟ پھر کس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر بات تلاش کیا کرتے تھے؟ کس چیز میں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا لوگوں نے، کہا کہ تمہارے نبی تم کو جو ہے قضاء حاجت یعنی ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز بتاتے ہیں، یہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ قضاء حاجت کیسی کی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا سکھلایا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں اور 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے کا نمونہ سمجھتے تھے؟ بہت مثالیں ہوں گی اگر میں اس پہلو پہ گیا تھا، لیکن میں صرف کوشش کر رہا ہوں ان کی اپنی باتوں کو واضح کرنے کی، اس لیے کہ گمراہی خود ان کی باتوں سے واضح ہو جاتی ہے، اس کے رد کے لیے حوالوں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک بات آگے لکھتے ہیں، اچھا اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ نہیں ہے، یہ جو بات انہوں نے قرآن کی آیت سے لکھ دیا ہے۔ قرآن مجید میں یقیناً یہ لفظ جو ہے اسوہ حسنہ کا آیا ہے، لیکن اس اسوہ حسنہ کی سب سے پہلے تشریح تو قرآن کی دوسری آیتیں ہیں۔ کیا قرآن کی دوسری آیتوں میں یہی مفہوم دیا گیا ہے؟ یہ کیا کہا گیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تم کو جو کچھ دیں اس کو لے لو، رسول جس سے روکیں رک جاؤ۔ کمپلیٹ نمونہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انکمپلیٹ نمونہ جسے کہہ رہے یعنی اسوہ حسنہ ہے، کمپلیٹ نمونہ نہیں، اسے انہوں نے اسی معنی میں لیا ہے جس معنی کو انہوں نے خود واضح کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں ان کی اپنی تحریر۔ دیکھیے کہتے ہیں محمدی ماڈل، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ تاریخ میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اتری، اس آیت میں یہ معنی نہیں جو یہ بتانا چاہ رہے، لیکن یہ معنی نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ تاریخ میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ محمدی ماڈل زمانی حالات کی نسبت سے یعنی زمانے کے جو حالات ہوں گے اس سے مطابق اس کے حساب سے جزئی طور پر قابل انطباق نہ رہے گا۔ محمدی ماڈل جزئی طور پر قابل انطباق نہیں رہے گا، یعنی جزئی طور پر پارشلی جو ہے مطلب وہ اس کا امپلیمنٹ ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے مسیحی ماڈل جزئی طور پر قابل انطباق بن جائے گا، یعنی ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ جو ہے وہ قابل امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس مسیحی ماڈل کا؟ ہم لوگ اس کو واپس لوٹ کر سمجھیں گے آگے چل کر، لیکن میں ان کی ایک عبارت اصل میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں محمدی ماڈل کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سن 610 عیسوی میں مکہ میں اپنے پیغمبرانہ مشن کا آغاز کیا۔ آپ کا مشن اور دوسرے پیغمبروں کے مشن میں کوئی فرق نہ تھا، لیکن زمانی حالات کے اعتبار سے اس کا ایک خاص ماڈل بنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو حالات تھے اس اعتبار سے ایک خاص ماڈل بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا۔ وہ ماڈل کیا تھا؟ اس ماڈل کی ترتیب یہ تھی کہ ابتدا میں دعوت، پھر ہجرت، پھر جہاد بمعنی قتال، اور پھر فتح۔ یہ 4 اسٹیجز، دعوت، ہجرت، جہاد اور فتح۔ اس ترتیب کی پیروی کرتے ہوئے آپ کا مشن دعوت سے شروع ہوا اور درمیانی مراحل طے کرتے ہوئے آخر میں فتح تک پہنچا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں اس ترتیب میں دعوت توحید اپنی نوعیت کے اعتبار سے محمدی ماڈل کا مطلق جز تھی، لیکن بقیہ چیزوں کی حیثیت اس ماڈل کے اضافی اجزاء کی تھی۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ عبارتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محمدی ماڈل جسے کہا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، اس کی اصل جو تھی، جو اصل ماڈل تھا وہ صرف توحید کی دعوت تھی۔ باقی جو ہجرت، جہاد اور آخری مشن کی انتہا جسے فتح کہتے ہیں، یہ سب اضافی چیزیں تھیں، زائد چیزیں تھیں جو زمانے کے حالات کے مطابق آئی تھیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب اس کے بعد کہتے ہیں یعنی ایسے اجزاء جو حالات کی نسبت سے بنتے ہیں، نہ کہ نظری یا اعتقادی پہلو سے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو دوسری چیزیں، صرف توحید جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریاتی اور اعتقادی دعوت کی اصل ہے۔
ان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے یا نظریے سے حالات کے زمانے کے اعتبار سے تعلق تھا، ایک مستقل نمونے کی حیثیت سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی بات وہ آگے چل کر دوسری جگہ لکھتے ہیں، دیکھیے اسی میں صفحہ نمبر 29 میں لکھتے ہیں، کسی پیغمبر کو فائنل ماڈل سمجھنا خدا کے قائم کردہ قانون فطرت کے تنسیخ کے ہم معنی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنل ماڈل نہیں تھے، اور فائنل ماڈل سمجھنا کسی بھی نبی کو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے خلاف۔ یہ وہی بات ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے دوسرے الفاظ میں کہی تھی۔ قادیانی آج بھی دلیل دیتے ہیں کہ نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ ہے یہ۔ اب یہ سلسلہ جو ہے باقی رہنا چاہیے۔ آپ یہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ قادیانی کہتے ہیں۔ وہی بات صرف الفاظ بدل کر اور کسی دوسرے مفہوم میں، کسی دوسرے سیاق میں یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی پیغمبر کو فائنل ماڈل سمجھنا خدا کے قائم کردہ قانون فطرت کی تنسیخ کے ہم معنی ہے۔ ایسی تنسیخ ممکن نہیں، اس لیے عملی اعتبار سے کسی پیغمبر کا فائنل ماڈل ہونا بھی ممکن نہیں۔ فائنل پروفٹ کا تعلق دین کے نظریاتی حصے سے، یعنی جو توحید کی جو دعوت لے کر آئے، بنیادی نظریاتی جو دعوت تھی، ہم نے ابھی سمجھا نا کہ وہ نظریاتی دعوت کس کو مانتے ہیں؟ صرف توحید کو۔ رہی بات ہجرت کی، جہاد کی اور شریعت کے دوسرے متعلقات کی، وہ اسے دین کی نظریاتی اور اعتقادی بنیاد نہیں مانتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فائنل پروفٹ کا تعلق دین کے نظریاتی حصے سے، یعنی توحید کا جو بنیادی پیغام ہے بس اس حد تک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل، اور نظریاتی اعتبار سے بلا شبہ ایک پیغمبر فائنل پیغمبر ہو سکتا ہے، لیکن ماڈل کا تعلق کہ اس توحید کی دعوت کے لیے کن چیزوں کو اپنانا، کن چیزوں کو چھوڑنا، جو بھی ہوتا ہے، ماڈل کا تعلق خارجی حالات سے ہے، یعنی جن حالات میں دعوت پیش کی جاتی ہے اس سے ہے۔ یہ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے عملی اعتبار سے کوئی ایک پیغمبر فائنل ماڈل نہیں بن سکتا۔ اسی لیے آگے کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم الدین کے اعتبار سے فائنل پیغمبر تھے، لیکن منہاج کے اعتبار سے آپ فائنل ماڈل نہ تھے۔ ایک دم صاف عبارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہج اور طریقہ جو تھا اس توحید کی دعوت کو پہنچانے کا، اس اعتبار سے آپ فائنل ماڈل نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی اور وضاحت جو ہے آگے چل کر جو ہے لکھتے ہیں، دیکھیں غالباً یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آخری زمانے میں مسیح دوبارہ نازل ہوں گے۔ یہ ایک اور اضافی گمراہی، اس پر ہم واپس لوٹیں گے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر کیوں آئیں گے؟ اس لیے لوٹ کر آئیں گے کہ محمدی ماڈل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئیں گے اس زمانے میں قابل عمل نہیں رہ جائے گا منہاج کے اعتبار سے۔ دوسرے توحید کی بنیادی دعوت، نظریاتی دعوت، اعتقادی دعوت سے ہٹ کر بقیہ جو مسائل ہیں ان اعتبار سے، خاص طور پہ ہجرت، جہاد وغیرہ کے جو یہ قابل عمل نہیں رہ جائیں گے۔ اسی لیے محمدی ماڈل اس وقت جزوی طور پہ ناقابل عمل ہو جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تاکہ مسیحی ماڈل پہ عمل کروائیں۔ غلط دعویٰ ہے، جبکہ علماء نے یہ بات لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کیوں لوٹایا جائے گا دنیا میں، تو کئی باتیں اس سلسلے میں جو ثابت ہیں، میرے پاس وقت پورا نہیں کہ میں تفصیل سے ذکر کروں، اشارہ کرتا ہوں، دلیل کے لیے آپ تلاش کریں، سب کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی بات، علماء نے یہ بات لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے، امتی کی حیثیت سے لوٹیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات احادیث میں ہے، آئندہ آئے گی ہمارے پاس، کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ بعض لوگوں نے یہاں سوال پیدا کیا کہ جزیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم ہے، حضرت عیسیٰ جب امتی بن کر آ رہے ہیں تو وہ جزیہ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ایک اشکال ہے نا، اب امتی بن کر آ رہے ہیں تو ان کو شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ علماء نے اس کی وضاحت کی کہ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی خود بتا رہے ہیں کہ یہ جزیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں منسوخ ہوگا، تنفیذ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے تبدیلی کریں گے، طے شدہ چیزیں، ان چیزوں کو اس وقت جو ہے خاص طور پہ جزیے کو ختم کرنے کا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، لیکن یہ کرنا ہے، یہ بات کون بتا رہے ہیں؟ نبی پہلے ہی سے بتا کر جا رہے ہیں۔
تو حضرت عیسیٰ اپنے طور پہ وہاں کچھ نہیں کریں گے. اور وہیں بعض اہل علم نے اس کا دوسرا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے آنے کے بعد سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر جزیہ دینے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا. یہ بعض اہل علم نے تفسیر کی. تو علماء نے یہ بات لکھی کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ ماڈل اتنا, ہم اگر کہنا چاہیں محمدی ماڈل اتنا جو ہے پاورفل اور اتنا جو ہے قیامت تک آنے کے لیے ہوگا کہ عیسیٰ بھی آئیں گے تو امتی بن کر ہی آئیں گے. اسی لیے یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہونے کے بعد یہ جملہ کہا تھا, لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے تو میری ہی پیروی ان کو کرنی پڑتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے ایک دم مکمل ہے. اور اہل علم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس لوٹنے کا سبب بتاتے ہوئے کہا اس لیے لوٹایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب ہے ہمیشہ سے, جو شریعت کی مختلف نصوص سے ثابت ہوتی ہے, جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ زمین میں دفن ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو دنیا میں ویسے ہی زندہ لوٹائیں گے اور ان کو یہاں موت آئے گی اور سب کی طرح وہ دفن ہوگی, تاکہ جو ہے یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سب کی طرح ایک انسان تھے. جو بات اللہ نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, وہی حقیقت حضرت عیسیٰ. اسی لیے ان کو دوبارہ زندہ واپس لوٹایا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ لوٹیں گے کس لیے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ محمدی ماڈل ادھورا ہوگا, ناقابل عمل ہوگا, ایسی کوئی بات اسلامی شریعت میں نہیں آئی ہے. یہ مولانا کے ذہن کی اپنی ایجاد ہے. اور دوسری بات اہل علم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے لوٹایا جائے گا کہ اس وقت عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے, جان سے مار دیا گیا اور سولی پہ چڑھ گئے اور وہ ختم ہو گئے, تو قرآن میں جو بات کہی گئی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, تو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے آ کر جو ہے ان کو جھٹلائیں گے, نصارہ کو جھٹلائیں گے, نصارہ کے عقیدے کو باطل قرار دیں گے. اور اسی کے نتیجے میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, عیسائی جو ہے اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا. یہ ایک مسئلہ ہے. بعض اہل علم نے ایک بات اور بتائی, وہ یہ کہ یہ دعویٰ کرنے والے یہودی, قتل کرنے کا دعویٰ کرنے والے یہودی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لوٹائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے, دجال کو ماریں گے, اور دجال کے ساتھ اس وقت یہودی ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ آ کر خود اپنے ہاتھوں جو ہے ان کے دعوے کی تکذیب بھی کریں گے, اور زمانے بھر کو جو دھوکہ دیتے رہے یہ لوگ جھوٹ بول کر, اس کی سزا بھی جو ہے دجال کے ساتھ ان کو قتل کر کے دیں گے. یہ بات احادیث کے اندر. تو اس قسم کی مصلحتیں شریعت اسلامیہ میں وارد ہیں. مولانا ان سب چیزوں کو بھول کر ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحی ماڈل جو ہے, محمدی ماڈل ناقابل عمل ہو جائے گا, مسیحی ماڈل قابل عمل ہوگا. اس لیے جو ہے کیا ہوگا, غالباً یہی وجہ ہے کہ حدیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آخری زمانے میں مسیح دوبارہ نازل ہوں گے. یہ وجہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ساری گفتگو جو بس اسی بنیادی نقطے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے وہ کمپلیٹ نمونہ نہیں, اسوہ کاملہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسوہ حسنہ. یہ گمراہی ہے, کھلی ہوئی کفر ہے. اور آپ کے سامنے اور بھی لکھوں, انہوں نے وضاحت کی ہے. جیسا کہ معلوم ہے پیغمبر آخر الزمان کا زمانہ نبوت قیامت تک ہے, یعنی اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اس لیے اب آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کا شخصی طور پر آنا ناقابل فہم بات ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب آخری تک نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں, وہ کیسے دو خود آ سکتے ہیں؟ اس لیے وہ خود نہیں آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں آئیں گے. ان کے جیسا کوئی ایک ماڈل آئے گا, یعنی کوئی شخصیت آئے گی جو ان کے جیسا کردار ادا کرے گی, ان کے جیسا کام انجام دے گی. جبکہ علماء نے اس کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ بذات خود آئیں گے, لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں, امتی کی حیثیت سے آئیں گے. یہ بات انشاءاللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تو بات واضح ہوگی. تو یہ مقصد نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے کہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ نبی ہیں, یہ بھی نبی, دو نبی بیک وقت, خاص طور پہ اللہ کے نبی کی نبوت باقی رہتے ہوئے ایک اور نبی نہیں آ سکتے, اس لیے ہم اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. غلط بات ہے. علماء نے جب اس کی وضاحت حدیث کی روشنی میں نقل کی, اور یہ بات علماء کی وضاحت بھی نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے کیا تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے, وہ امامکم منکم, اور تمہارا امام تمہی میں سے ہوگا. عیسیٰ امام بن کر نہیں آئیں گے. یہ مسئلہ آگے بھی واضح ہوگا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا.
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے. ایک تو اب تک انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی انکمپلیٹ نمونہ ہے، اور کمپلیٹ کرنے کے لیے کون آئیں گے؟ مسیحی ماڈل آئے گا. اور مسیحی ماڈل سے مراد کیا؟ حضرت عیسیٰ خود آئیں گے؟ وہ بھی نہیں آئیں گے. ان کے جیسا کردار ادا کرنے والی شخصیت آئے گی. اب یہ شخصیت کون ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جب آپ کے سامنے آئے گا تو شاید آپ تعجب کریں گے. بات آگے انشاءاللہ آئے گی، میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. یہاں کچھ وضاحت انہوں نے کی ہے مسیحی ماڈل کی. اللہ محمدی ماڈل اور مسیحی ماڈل کا موازنہ کر کے کچھ باتیں لکھی ہیں جن سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دوسروں کی طرح یہ بھی جو ہے مطلب ایسا لگتا ہے یہ ساری گفتگو جو ہے 2-3 بنیادی مقاصد کے تحت کر رہے ہیں. ان میں سے ایک اہم مقصد جو ہے جہاد کا انکار کرنا ہے، جہاد کا انکار کرنا. اور آپ کی وضاحت کے لیے وہ جو ہے جہاد کے بارے میں ان کا اپنا جو ہے ماننا ایک خاص نظریہ نقطہ نظر ہے. اہل علم جس کو جہاد قرار دیتے ہیں اسے یہ جہاد نہیں قرار دیتے. انشاءاللہ اس جہاد کے مسئلے پر بھی ہم لوگ آئندہ گفتگو کریں گے. اب آپ دیکھیں ان کی عبارت میں صرف پڑھتا جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس لیے اب آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کا شخصی طور پر آنا ناقابل فہم بات ہے. اس لیے ان روایات کو درست مانتے ہوئے ان کی صحیح تعویل یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو چیز واقع ہوگی وہ مسیح کی آمد ثانی نہیں، یعنی مسیح دوبارہ نہیں آئیں گے، بلکہ مسیح کے ماڈل کی آمد ثانی، یعنی سیم ماڈل جو حضرت عیسیٰ کا تھا وہی پھر دوبارہ امپلیمنٹ ہوگا اس کا. یعنی بعد کے زمانے میں حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ حالات کے اعتبار سے حضرت مسیح کا عملی ماڈل زیادہ ناقابل انطباق بن جائے گا. حضرت مسیح کا عملی ماڈل زیادہ قابل انطباق بن جائے گا. اب اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے ماڈل اور پیغمبر مسیح کے ماڈل میں کیا فرق ہے. دونوں کے ماڈل میں کیا فرق ہے؟ محمدی ماڈل جو نہیں چل پائے گا اور مسیحی ماڈل چل پائے گا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں یہ فرق نصوص سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. غلط بات ہے، نصوص میں یہ فرق نہیں آیا ہے، یہ ان کی اپنی سمجھ ہے، نصوص کی طرف منسوب کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام کا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے مکہ میں اپنے دعوتی مشن کا آغاز کیا، اس کے بعد مخاطبین کی طرف سے سخت مخالفت پیش آئی، اس کے بعد آپ نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو اپنا مستقر بنایا. اب مخالفین کی طرف سے حملے کیے گئے، اس کے نتیجے میں دفاعی جنگ پیش آئی. اس کے بعد آپ نے اپنے حریفوں سے وہ صلح کی جو اسلام کی تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. آخر میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور پھر عرب میں آپ کا اقتدار قائم ہو گیا. گویا وہی بات جو انہوں نے ذکر کی کہ ابتدا میں دعوت ہے، پھر آپ کو ستایا گیا، آپ نے ہجرت کی، پھر آپ نے جہاد کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی. تو اس میں دعوت ہے، جہاد ہے، ہجرت ہے، سب کچھ ہے. اس کے مقابلے میں مسیح کے ماڈل میں آغاز میں بھی دعوت ہے اور انجام میں بھی دعوت ہے. مسیح کے دعوتی ماڈل میں ہجرت اور جہاد بمعنی قتال کے واقعات موجود نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پوری کی پوری زندگی میں صرف دعوت کی بات تھی، جہاد کی، ہجرت وغیرہ کی کوئی بات نہیں تھی. اب کیوں جو ہے آج کے زمانے میں مسیحی ماڈل ہی چل سکتا ہے، محمدی ماڈل نہیں چل سکتا؟ اس کا سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں محمدی ماڈل میں ہجرت اور جنگ اس کے واضح اجزاء کے طور پہ شامل ہیں، لیکن اب حالات نے ہجرت اور جنگ کو ناقابل عمل بنا دیا ہے. اب ساری دنیا میں ماڈرن نیشنلزم کا زمانہ ہے، ہر ملک میں نیشنل حکومتیں قائم ہیں. ماڈرن نیشنلزم نے اب ہجرت جیسے کسی طریقے کو عملی طور پر ناممکن بنا دیا ہے. یہی معاملہ جنگ کا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ زمانے میں عمومی تباہی کے ہتھیار یعنی ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن نے جنگ جیسے طریقے کو بالکل ناقابل اختیار بنا دیا ہے. اب جنگ کا انتخاب صرف ایک دیوانگی کا فعل ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. خلاصہ کیا ہے اس پوری گفتگو کا؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف دعوت کی بات کرو اور کچھ نہیں، جہاد کی بات نہیں، ہجرت کی بات نہیں، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں تمہیں صرف دعوت کرنا ہے. اور یہی جو ہے ان کی دعوت کا تصور ہے، وہ دعوت ہی کے نام سے سب کرتے ہیں. انشاءاللہ جب دعوت کے موضوع پر گفتگو کریں گے تو ہم واپس لوٹیں گے. میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو جو ہے مطلب سمیٹنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات میں عبارتیں پڑھتا رہوں گا تو آپ شاید بہت زیادہ ادھر ادھر ہو جائیں گے. جو نقطہ تھا، بنیادی نقطہ، مولانا وحید الدین خان کی یہ سب سے پہلی گمراہی ہے، پہلی اس معنی میں کہ میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے بہت سی باتیں لکھی ہیں، لیکن پہلی گمراہی جو ہم نے یہاں ذکر کی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ نہیں مانتے ہیں، اسوہ حسنہ مانتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے. اور آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں، عربی زبان جو جانتا ہے اسوہ حسنہ کے معنی میں کمال کا معنی خود بخود داخل ہے. اسوہ حسنہ میں
کمال کا معنی خود بخود داخل، اس لیے کہ اگر وہ کمال نہیں ہوگا جو انسانوں کے کمال، انسانوں کا جو حق ہے، انسانوں کی جو حد ہوتی اس درجے کا کمال نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کمال نہ ہونا ایک نقص، اور نقص کے ساتھ حسن باقی نہیں رہ جاتا۔ اگر وہ اچھا ہے تو اس کے اندر کمال ہونا چاہیے، کمال اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے کمی کے ساتھ اس کا حسن باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے اسماء حسنہ کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو یہ بات ضرور کی جاتی ہے، اسماء حسنہ کا مطلب وہ کہ وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں حسن کے اندر خود جو یہ کمال کا معنی مضمر ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اب انہوں نے یہ بات جو لکھی، ایک سے زائد مقامات پہ اس سے ملتی جلتی باتیں لکھی۔ ایک مقام پہ انہوں نے ایسی ہی بات لکھی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، اسوہ کاملہ نہیں۔ کیوں؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کی تربیت کے سلسلے میں نمونہ ہے، بیٹوں کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہ گمراہ، یہ کفر ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ اس کا جو ہے اب دیکھنے والا آدمی، ایک عام آدمی، اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ عام طور پہ ان کی تحریریں پڑھنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جو خود فی نفسی شریعت کے صحیح علم سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات یہ کہتے ہیں ان کو اس قدر زیادہ بھاتی ہے، اس قدر اچھی لگتی ہے کہ وہی صحیح نظر آتی، جبکہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہے وہ اس مسئلے کو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد، آپ کی سگی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت زندہ نہیں رکھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے اپنے پاس لے لیا۔ کیوں؟ علماء نے بہت سے مقاصد ذکر کیے ہیں، فائدے ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کہیں اللہ کے نبی کی اولاد کو لے کر مسائل نہ کھڑے ہو جائیں، جیسے حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کو لے کر بعد کے دور میں لوگوں نے فتنے کھڑے کیے۔ ایسی بہت سی مصلحتیں علماء نے لکھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے معاملے میں، لڑکوں کی تربیت کے سلسلے میں نمونہ نہیں، غلط بات ہے یہ۔ حضرت ابن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، چھوٹے بچے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے ہیں کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، جف القلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کی یہ تربیت کر رہے ہیں۔ آپ کے منہ والے بیٹے حضرت عمر ابن ابی سلمہ، وہ خود جو اپنا معاملہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحَفَةِ، میرا ہاتھ جو ہے دسترخوان کے مختلف حصے میں جو برتن رکھا ہوا تھا، برتن کے مختلف حصوں میں ادھر ادھر جا رہا تھا، گویا کھانے کی تہذیب میں کمی تھی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے قریب والے حصے سے کھاؤ۔ غلام، چھوٹے سے بچے حضرت عمر ابن ابی سلمہ، حضرت ام سلمہ کے بیٹے، آپ نے ان کی تربیت کی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت انس ابن مالک 10 سال کے بچے کی حیثیت سے حوالے کر دیے گئے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ پروان چڑھے۔ یہ سب عملی مثالیں ہیں جو لڑکوں کی تربیت کے سلسلے میں نمونہ بنتے ہیں۔ کتنی واضح بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ کہنا ہے، دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ جو ہے صرف اپنے عمل میں ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قولی نمونہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فعلی نمونہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقریری نمونہ ہے۔ تینوں پہلو ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، فرض جو حقیقت ہے، اور فرض کر لے کہ اس معاملے میں عملی نمونہ نہیں ملتا، حالانکہ غلط ہے، ملتا ہے لیکن مان لے نہیں تھے، تو قولی نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بہت سے صحابہ اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، تقریری نمونہ اس کا موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے، اللہ کے نبی ان کی تربیت کرتے، بتاتے، سکھاتے، کرتے تھے، موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک بات میں آپ کے سامنے بتاؤں، اس منطق پہ اگر چلا جائے کہ لڑکیوں کی تربیت کے لیے نمونہ تھے، لڑکوں کی تربیت کے لیے نمونہ نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب پھر کوئی آدمی کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں والے کے لیے اللہ کے نبی نمونہ تھے، 2 بیٹیوں والے کے لیے اللہ کے نبی نمونہ نہیں تھے، 6 بیٹیوں والے کے لیے اللہ کے نبی نمونہ نہیں تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مذاق ہے یہ دین کے ساتھ، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ۔ اور اسی لیے میں نے جو بات کہی کہ وہ کوئی بھی ہو، کتنے ہی پہنچے ہوئے کیوں نہ ہو، دنیا انہیں کیا سمجھتی ہے
اور خاص طور پہ ایک پہلو وہ بھی ذکر کروں، بہت سے لوگ اس لیے بھی متاثر ہوتے ہیں کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت ڈوب کر گفتگو کرتے ہیں، اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کسی کے آنسو جو ہے کسی بات کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے دلیل کب سے بن گئے شریعت میں، کسی کی رقت لہجے کی کب جو ہے شریعت کے اندر دلیل بن گئی۔ ایک آدمی شریعت کی اتنی اہم بنیادوں کو اٹھا رہا ہے، اتنی اہم بنیادوں کو جو ہے ہلا رہا ہے اپنی جگہ سے، اور ہلا چکا ہے کہیے، اور شریعت کے بہت سے حقائق جن کا تذکرہ ہم آگے چل کے کریں گے ان کا انکار کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کی حیثیت ایک مستند عالم کی باقی رہے گی، پھر بھی اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ ہے جو آدمی یہ کہتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں غلطیاں ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، نظر انداز کرو، یا یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ غلطیاں نہیں، ان کی مراد یہ تھی، ان کی مراد یہ تھی۔ تعجب یہ ہے کہ جب یہ تحریریں پیش کی گئیں کچھ ان کے اپنے جو چاہنے والے احباب ہیں ان کے سامنے، تو اتنی واضح بات، کیا اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھورا سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو ادھورا سمجھتے ہیں، کہنے نہیں مولانا کی مراد وہ نہیں، مولانا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور تھے، مکی دور تھا، مدنی دور تھا۔ مدینے میں اللہ کے نبی نے جہاد کیا، مکی دور میں جہاد نہیں کیا، تو اب مکی دور ہی چل سکتا ہے، مدنی دور نہیں چل سکتا۔ کوئی پوچھے کہ اتنے واضح اسلوب، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں بہت واضح اسلوب کا مالک ہوں، اتنے واضح اسلوب والے کو اتنے گھما پھرا کر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے کہہ دیتے ہیں مکی دور کی سنت ہی چلے گی، حالات کے اعتبار سے مدنی دور نہیں چل سکتی، تو پھر بات اس پر ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان کے جو افکار ہیں بہت خطرناک ہیں، اور بہت خطرناک اس معنی میں کہ یہ دین کی بنیادوں کو ختم کر رہے ہیں، اس لیے ان افکار کی طرف سے چوکن نہ رہیے۔ آج ہم نے حقیقت میں ابتدا تھی چونکہ تمہید تھی، اس لیے سب سے تو پہلے تو ان کا تعارف کروایا، اس کے بعد صرف ایک بنیاد آپ کے سامنے رکھی، اور جیسے میں نے کہا کہ خود اس کی تردید میں اگر ہم جائیں گے تو بہت شریعت کے اتنے سارے نصوص اور حوالے ملیں گے کہ رفتہ 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 جو ہے مطلب ساری چیزوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ گمراہی اتنی واضح گمراہی ہے کہ اس گمراہی کو واضح کر دینا خود اس کا رد ہے۔ یہ بتا دینا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نمونے کو مکمل نمونہ نہیں سمجھتا، یہ اس کی گمراہی ہونے کی دلیل ہے، یہ اتنی بات کافی ہے۔ میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر ان کی اور بھی کچھ گمراہیاں دیکھیں گے، اور آپ کے سامنے بتاؤں جیسا کفر یہاں ہے ایسا ہی کفر اور بھی دوسرے مقام پر بھی ہے ان کی بعض تحریروں میں، اور بعض تحریروں میں کفر تو کے درجے کی تو نہیں ہے گمراہی، لیکن اس سے کمتر درجے کی بڑی گمراہیاں ان کے تحریر کے اندر موجود ہیں، وہ ہم لوگ انشاءاللہ سنیں گے۔ بالخصوص یہ جو کتاب قیامت کا الارم ہے، اس پر جو ہے خاص نظر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے کسی خاص پس منظر میں شائع کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ بہت خاص مقاصد ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔